بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ بنگال پر ایک سلطان کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اسما تھا۔ اسما بہت خوبصورت اور با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ خوبصورت بھی ایسی تھی چندے آفتاب چندے مہتاب۔ سلطان اکثر کہا کرتا تھا کہ میری بیٹی اپنی مثال آپ ہے، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک ہی کمی تھی، وہ یہ کہ شہزادی ہمیشہ سنجیدہ رہتی تھی۔ ہنسنا تو الگ رہا، وہ کبھی مسکرائی تک نہیں تھی۔ سلطان شہزادی اسما کو ہنسانے کے لیے ہر ممکن ترکیب کرتا، درباری مسخرہ لطیفے بیان کرتا، نقلیں اتارتا اور ایسے کرتب دکھاتا کہ لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ سلطان خود تو اتنا ہنستا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن شہزادی پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ وہ خاموش بیٹھی رہتی۔ جب سب لوگ چپ ہو جاتے تو وہ تنگ کر کہتی، واہ، یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات تھی۔ بادشاہ اپنی آنکھیں پوچھ کر کہتا، میری نور نظر، شاید تم نے سمجھا نہیں، یہ مذاق تھا۔ شہزادی اسما جھٹ سے بولی، وہ تو میں جانتی ہوں کہ یہ ایک مذاق تھا، لیکن اس میں ہنسنے اور زور زور سے کہکے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی اسما ہمیشہ یہی کہتی کہ وہ مذاق کی باتوں کو اور لوگوں کی طرح سمجھتی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ اور لوگوں کی طرح کہکے نہیں لگاتی۔ سلطان کہتا، اگر تم میں مذاقیہ باتیں سمجھنے کی حس نہیں ہے تو تمہیں ضرور ہنسنا چاہیے۔ میری عزیز بیٹی، اس دنیا میں ہر انسان دکھوں اور تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی باتوں پر عمل سے دوسروں کو ہنساتا ہے تو یہ عین ثواب کا کام ہے، کیونکہ اسی طرح وہ شخص دوسروں کے دکھ درد سے اس کی توجہ ہٹا کر انہیں راحت پہنچا رہا ہے اور ان میں ایک نئی روح پھونک رہا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں جو دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزادی بیزاری سے بولی، مجھے آپ کا یہ فلسفہ پسند نہیں آتا۔ سلطان ایک آہ بھر کر رہ جاتا ہے۔ سلطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح شہزادی مسکرا دے۔ کبھی اسے 1,00,000 لطیفے کتاب سے سناتا، کبھی ملا نصیر الدین کی دلچسپ باتیں سناتا، کبھی شیخ چلی کی حماقتیں سناتا، لیکن شہزادی اسما نہ کبھی ہنسی نہ مسکرائی۔ درباری مسخرے کی حرکتیں بھی اس کی سنجیدگی دور نہ کر سکیں۔ شہزادی نیک سیرت تھی، خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر کھلتے ہوئے غصے کی مسکراہٹ نہ تھی۔ آخر سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ شہزادی کو ہر قیمت پر ہنسا کر چھوڑے گا۔ سلطان نے اپنے وزیر اعظم سے مشورہ کیا۔ وزیر اعظم ملک کا عقل مند ترین آدمی تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا، حضور، میری مانیے، ملک بھر میں اعلان کر دیجئے کہ جو شخص شہزادی اسما کو ہنسائے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دی جائے گی۔ سلطان نے شہزادی سے پوچھا، بیٹی تم کیا کہتی ہو؟ شہزادی بولی، ابا حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے ہنسنے ہنسانے کی آرزو نہیں ہے اور نہ کوئی ارمان۔ سلطان نے وزیر اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اعلان کرا دیا جائے کہ دوپہر کے بعد وہ تمام لوگ دربار میں جمع ہو جائیں جو شہزادی کو ہنسانے کے لیے نت نئے لطیفے، پہیلیاں اور کہانیاں سنا سکیں۔ جو شخص شہزادی کو ہنسانے میں کامیاب ہو جائے گا، شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی اور اسے آدھی سلطنت بھی بطور انعام میں دے دی جائے گی۔ اگلے دن دوپہر کے بعد دربار میں بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ ہر کوئی پرمزہ لطیفے، ہنسانے والی کہانیاں، گدگدانے والے چٹکلے لے کر آیا تھا۔ ان میں وزیر اعظم کا بیٹا امبر بھی شامل تھا۔ امبر موٹا، بھدا اور بد شکل تھا، پڑھا لکھا بھی معمولی سا تھا، نہ گفتگو کا سلیقہ تھا، نہ ادب، نہ تمیز۔ شہزادی کے سامنے سب لوگ باری باری اپنے لطیفے، چٹکلے اور کہانیاں سنانے لگے، لیکن شہزادی بدستور خاموش رہی۔
آخر عنبر کی باری آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، شہزادی صاحبہ، ذرا آپ میرے سر کا گنج ملاخط فرمائیے۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے ٹوپی اتار کر اپنا گنجا سر شہزادی کے آگے جھکا دیا۔ دربار کے لوگ یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیے۔ عنبر نے پھر کہا، اس گنج سے وابستہ بہت سی عجیب کہانی ہے۔ میں نے گنج دور کرنے کے لیے ایک دوا استعمال کی۔ گنج تو جاتا رہا، لیکن میرے دانتوں میں درد رہنے لگا۔ دانتوں کا علاج کیا، درد تو جاتا رہا، لیکن مجھے بخار رہنے لگا۔ بخار کا علاج کیا تو بخار تو دور ہو گیا، لیکن سر کے بال جھڑ گئے اور میں پھر گنجا ہو گیا۔ سلطان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے یا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ شہزادی خفا ہو کر بولی، اس میں سب قصور تمہارا ہی تھا۔ کسی اچھے حکیم کو دکھایا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ عنبر ہکلا کر رہ گیا۔ ذرا دیر بعد وہ ہمت کر کے پھر بولا، شہزادی صاحبہ، بدحواسی میں الفاظ کے حروف آپس میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک صاحب بدحواسی میں بولے، میں پھسلیوں سے سیڑھتا چلا گیا، یعنی سیڑھیوں سے پھسلتا چلا گیا۔ اس پر سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک صاحب بولے، دیکھنا مکھر اور مچھیاں بھن بھنا رہی ہیں، یعنی مکھی، مچھر اور مکھیاں۔ دوسرا بولا، آج تو مجر گالیاں، یعنی گاجر مولیاں کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا، اس حد بوس، یعنی بدحواس کی خطا معاف کر دیجئے، بیچارے پہلے ہی پھسلیوں سے سیڑھی کر، یعنی سیڑھیوں سے پھسل کر بدحواس ہو رہا ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ ہنس رہے تھے۔ سلطان تو ہنستے ہنستے تخت سے نیچے لڑک گیا۔ البتہ شہزادی خفا ہو کر بولی، بری بکواس، بھلا ان بے معنی الفاظ پر ہنسنے کا کیا تک ہے؟ عنبر کا منہ لٹک گیا اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اب ایک اور نوجوان کی باری تھی۔ اس نے ایک پہیلی بجھوائی، آ ڈول جا ڈول، پانی بھر لا ڈول، ندی نالے بہا ڈول، جو بوجھے اس کا بھلا، جو نہ بوجھے اس کی ناک میں ڈلا۔ جو لوگ پہیلی کو جان گئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ جو نہ بوجھ سکے، وہ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ بادشاہ بھی بار بار سر کھجا کر پہیلی کا حل ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر کے بعد سلطان نے پوچھ ہی لیا۔ تب نوجوان نے بتایا، سرکار عالی، یہ رہٹ ہے۔ سلطان نے ایک کہکا لگایا۔ دوسرے لوگ بھی یہ معمولی سی پہیلی نہ بوجھ سکنے پر ہنس دیے۔ البتہ شہزادی تنگ کر بولی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے بھلا؟ جو لوگ بوجھ نہیں سکے، ان کو تو اپنی لا علمی پر افسوس ہونا چاہیے تھا۔ سلطان شفقت سے بولا، نور نظر، تم میں مزاح سمجھنے کی حس ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک مسخرے شاعر کی باری تھی۔ اس نے مزاحیہ شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ دربار الہی، ابر سے کیوں کر پھسل پڑا، اس سال آسماں سے سمندر پھسل پڑا، ہرنی کہیں پہاڑ سے نکلی پھسل پڑی، چونٹی بھی جب دراڑ سے نکلی پھسل پڑی، لنگور گر پڑا کہیں بندر پھسل پڑا، تیزی میں ڈاکیا کوئی جھٹ پٹ سے آ رہا، صاحب بھی آتے جاتے کھٹ پٹ سے آ رہا، الجھا جھولا بان میں اور کھٹ سے آ رہا، کوئی تو چت گرا کوئی کروٹ سے آ رہا، بابو پھسل پڑا اور بابا پھسل پڑا۔ سب لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، لیکن شہزادی بالکل سنجیدہ بیٹھی رہی۔ جب شاعر چپ ہوئے تو شہزادی رکھائی سے بولی، اور کون کون پھسل پڑا ہے شاعر صاحب؟ بیچارہ شاعر بغلے جھانکنے لگا۔ باری باری سب لوگ اپنی سی کوشش کر کے چلے گئے۔ آخر میں صرف 2 امیدوار رہ گئے۔ ایک تو عنبر تھا، دوسرا شخص ایک نوجوان تھا جس کا نام احمر تھا۔ احمر خوبصورت، چاق و چوبند اور بہت حاضر جواب تھا۔ وہ شہزادی کو ملا نصیر الدین کی ایک دلچسپ کہانی سنانے لگا۔ ادھر عنبر نے سب کی نظروں سے چھپا کر کھڑکی کے قریب فرش پر دور دور تک مکھن مل دیا۔ عنبر نے یہ کام اس پھرتی اور چالاکی سے کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ جب احمر کہانی سنا چکا تو سب لوگ دل کھول کر ہنسے اور مسکرائے۔
لیکن شہزادی عثمہ منہ بنا کر بولی، معلوم نہیں لوگ ایسی من گھڑت اور بیکار کہانیوں پر کیوں ہنستے ہیں۔ بیچارہ احمر سر جھکائے ہوئے ناکام واپس لوٹا۔ عنبر نے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ حکم فرمائیں تو میں ایک ایسا دلچسپ تماشا دکھاؤں کہ آپ اور دربار میں موجود سب لوگ ہنسے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ شہزادی نے سر ہلا کر منظوری دے دی۔ تب عنبر نے کہا، یہ ایک عملی قسم کا مذاق ہے، میں تماشا دکھانے کے لیے کافی جگہ چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر سب لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ عنبر نے احمر سے کہا، آپ بھی 2-4 قدم کھڑکی کی طرف ہو جائیے۔ احمد باوقار انداز میں کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے مکھن سے چکنا کیے ہوئے فرش پر قدم رکھا، وہ پھسل گیا اور دھڑام سے فرش پر جا گرا۔ احمر فرش پر لیٹا ہوا ہوا میں ٹانگیں چلانے لگا۔ شہزادی نے جو ہی اس کی مضحکہ خیز حالت دیکھی، وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس کے کہہ کے بلند سے بلند ہوتے چلے گئے۔ پھر ہنسی کی آواز دھیمی ہونے لگی، پھر بلند ہونے لگی۔ بہت مشکل سے اس نے کہکوں کو روک کر کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میری ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر شہزادی پھر ہنسنے لگی۔ تب عنبر سلطان کے سامنے رنجش بجا لایا اور بولا، سرکار، شہزادی کو ہنسانے کا کارنامہ آپ کے اس خادم نے سر انجام دے دیا ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے گا۔ سلطان کچھ ہکا بکا سا ہو کر بولا، ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے، اس شخص کے پھسلنے سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تب عنبر نے پورے واقعے کو خوب مزے لے لے کر بتایا کہ کس طرح اس نے چالاکی سے فرش پر مکھن مل دیا تھا اور احمر کو فرش پر جانے کی ترکیب دی تھی۔ دربار میں ایک شور برپا ہو گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی رائے بیان کر رہے تھے۔ کوئی عنبر کی چالاکی پر لعنت بھیج رہا تھا، کوئی احمر سے ہمدردی کر رہا تھا۔ سلطان تیوری چڑھا کر بولا، حالات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شہزادی کو ہنسایا ہے، لیکن یہ کام تم نے اکیلے سر انجام نہیں دیا، اس میں اس شخص احمر کا بھی حصہ ہے۔ معزز درباریوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک دفعہ پھر شور ہونے لگا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کچھ لوگ عنبر کی حمایت میں چلا رہے تھے، کچھ احمر کی طرفداری میں چیخ رہے تھے۔ شہزادی عنبر کی ہونک صورتحال اور حلیہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ احمر شہزادی کی پریشانی بھانپ گیا۔ احمر نے کہا، سلطان معظم، اگر آپ اس خادم کی گزارش قبول فرمائیں تو میں ذرا دیر میں فیصلہ کر دکھاؤں۔ سلطان نے احمد کی بات قبول کر لی۔ احمر نے کہا، شہزادی صاحبہ، برائے کرم آپ ذرا یہاں تشریف لائیے۔ شہزادی عثمہ احمر کی طرف چلی۔ جو ہی اس کا پاؤں چکنے فرش پر پڑا، وہ پھسل کر گر پڑی۔ شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ سب درباری اللہ کی امان، اللہ کی پناہ پکارنے لگے اور 3 خادماؤں نے مل کر شہزادی کو اٹھایا۔ احمر ہاتھ جوڑ کر بولا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ سلطان نے امان دے دی۔ تب احمر نے کہا، سرکار عالی، کیا وجہ ہے کہ جب شہزادی گری تو نہ وہ خود ہنسی نہ دربار میں موجود لوگ ہنسے؟ حضور، اگر عنبر کا مذاق ایسا ہی پرلطف ہے تو سب لوگوں کو کہہ کے لگانے چاہیے تھے۔ سلطان چیخ کر بولا، گستاخ، بدتمیز، چپ ہو جاؤ، ہمیں شہزادی کے پھسل کر گرنے سے بہت تکلیف اور صدمہ پہنچا ہے۔ احمر ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار، میرے گرنے پر تو سب ہنسے تھے۔ سلطان خفگی سے بولا، وہ بالکل الگ بات تھی۔ احمر نے ادب سے کہا، سرکار، یہ ثابت ہو گیا کہ عنبر کا مذاق کہ لوگ پھسل پھسل کر گریں سخت بےہودہ ہے۔ لوگ ہر کسی کے گرنے پر نہیں ہنستے، بلکہ اگر کوئی معزز ہستی گر پڑے تو لوگوں کو دلی صدمہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کسی جگہ خطرناک چوٹ لگ جائے تو یہی مذاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ
کہ لوگ عنبر کے مذاق پر نہیں ہنسے تھے، بلکہ یہ خادم تھا جو بے ڈھب طریقے سے گرا۔ میں نے ہوا میں لاتیں چلائی اور جو مضحکہ خیز ہنسی لانے والی حرکتیں کی، انہیں دیکھ کر لوگ ہنسے۔ شہزادی عثمیٰ کا حقدار میں ہوں والی جا۔ سلطان مسکرا کر بولا، بات تو معقول کہتے ہو میری عزیز بیٹی، تمہاری کیا رائے ہے؟ شہزادی عثمیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا اور آہستہ سے بولی، احمر نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ عنبر نے دیکھا کہ حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ چلانے لگا، سرکار عالی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ میرے ذہن کی ایجاد ہے کہ میں نے فرش پر مکھن لگایا۔ حضور، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے ہی شہزادی کو ہنسایا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے اور انصاف کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف دوڑا۔ چکنائی پر پاؤں پڑتے ہی اس بری طرح سے پھسلا کہ خود کو سنبھال نہ سکا اور وہ کلا بازیاں کھا کر کھڑکی کے پاس جا پہنچا اور کھلی کھڑکی سے گزر کر باہر نکل گیا اور 20 فٹ نیچے تالاب میں غڑاب سے جا گرا۔ شہزادی عثمیٰ ناک سکوڑ کر بولی، بالکل بیہودہ مذاق۔ سلطان نے احمر سے شہزادی عثمیٰ کی منگنی کا اعلان کر دیا۔ یہ تقریب بہت دیر تک جاری رہی۔ تقریب کے خاتمے پر ایک عجیب اتفاق ہوا، یعنی غلطی سے سلطان کا پاؤں چکنے فرش پر جا پڑا۔ وہ پھسل کر گرا۔ سب درباری اسے اٹھانے کے لیے دوڑے۔ سلطان نے جھنجھلا کر کہا، وہ گستاخ، وہ بیہودہ اور بدتمیز کہاں ہے؟ ابھی کوئی عنبر کو پکڑ کر لائے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 100 دفعہ اس فرش پر پھسل کر گرے۔ نہ جانے عنبر کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کے گرنے پر خوش ہوتے ہیں، ان کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔